صلوات پڑھ لیجیے بابا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، موضوع گفتگو ہدایت اور ہادیان برحق ہے، اور اسلام جو کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت کے طور پہ بشریت کے لیے بھیجا گیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دین مبین کو، جو اللہ کا فائنل پیغام ہے اور مکمل و اکمل پیغام ہے، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی ہے، دشمن صبح و شام، ہر پل ہر گھڑی اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ آپ جتنے میجر نیٹ ورکس ہیں، میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں، آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں، آپ ریڈیو آن کر کے دیکھیں، آپ کوئی اخبار دیکھیں، آپ کسی بڑے بک سٹور پہ جائیں، آپ کو لیڈنگ نیوز آرٹیکلز، بکس، جو کچھ ملے گا وہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک انتہائی بھیانک شکل، ایک انتہائی گھناؤنی صورت بنا کے دکھ رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف
باہر والے یا دشمنان اسلام جو خارجی دشمنان اسلام ہیں، ہم صرف انہی کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے، چونکہ ودن مسلم کمیونٹی اور عالم اسلام کے اندر ان لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس دین کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ دین کے جو دین رحمت تھا، وہ دین کے جو دین اخلاق تھا، وہ دین کے جو دین محبت و اخوت تھا، وہ دین کے جو خدمت خلق کا دین تھا، وہ دین جو برداشت اور ٹالرنس کا دین تھا، وہ دین کے جو امن کا علمبردار دین تھا، بدقسمتی سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ وائلنس کا نام ہو کے رہ گیا ہے، دہشت گردی کا نام ہو کے رہ گیا ہے، گلے کاٹنے کا نام رہ گیا ہے، زندہ لوگوں کو جلانے کا نام رہ گیا ہے، بے گناہ اور معصوم بچے اور عورتیں موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور اسلام کے نام سے لوگوں کو وحشت ہونے لگی ہے۔ آپ نے آئے دن یہ خبریں سنی ہوں گی کہ اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز نے دیکھا کہ 1 2 یا 3 مسلمان داڑھیوں والے اور جنہوں نے کوئی گلے میں مفلر یا سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور وہ جہاز میں وارد ہوئے ہیں اور وہ آپس میں عربی میں باتیں کر رہے ہیں یا ان کے طور اتوار ذرا ان کو مشکوک لگے، تو انہوں نے فوراً اس پرواز سے ان مسافروں کو نکلوا دیا کہ ہم سیف نہیں محسوس کرتے ان کے ساتھ سفر کرنا، یہ لوگ ہمیں وحشی لگتے ہیں، خطرناک لگتے ہیں، وائلنٹ۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہماری خواتین جو کہ بالکل صاف ٹارگٹ ہیں اور بہت ایزی ٹارگٹ ہیں، ان کے لیے اکیلے نکلنا، وقت بے وقت مالز پہ جانا، بازار میں جانا، مارکیٹس میں جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آئے دن ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بیچارے سکھ صرف اس لیے کہ ان کا حلیہ مسلمانوں جیسا لگتا ہے، سر پہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، کئی دفعہ وہ بیچارے زد و کوب ہوتے ہیں۔ بچے ہمارے، مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ پہلے اس طرح کی باتیں کہیں ہائی اسکول میں جا کے ہوا کرتی تھی، اب ایلیمنٹری اسکول میں، ایلیمنٹری لیول پہ بچے جو ہیں ہمارے بچوں کو اگنور کرنے لگے یا ان سے کوسچن کرنے لگے، ایلیمنٹری لیول، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ دین جو دین رحمت تھا، وہ دین جو دین امن و آشتی تھا، وہ دین جو دین انسانیت تھا، وہ آج دین وحشت، وہ آج دین دہشت، وہ آج اس طرح کیوں عالمی اسٹیج پہ رسوا ہو رہا ہے؟ یقیناً اس میں ہماری اپنی کچھ نادانیاں اور ان نااہل مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے کہ جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ میس ہم پیدا کریں اور دوسرے لوگ آ کے اس کو کلیئر کریں اور کلین کریں۔ ویسے ہم مسلمانوں کی یہ بڑی توقع ہوتی ہے کہ ہم بس داماد بن کے ہی رہیں
اور دنیا والے آ کے ہمارے ناز نخرے اٹھائیں اور ہٹو بچو کر کے ہمارے سارے مسائل دوسرے لوگ آ کے ہیلپ کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، قرآن مجید میں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایون اللہ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی پوری کوشش نہ کرے. یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ دعائیاں ہم جتنی مرضی دے لیں، خدا بھی اسی وقت مدد کرتا ہے جب ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں اپنی صورتحال کا اور اسلام کی ایک صحیح تصویر، اسلام کا ایک صحیح تصور وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اسلام انفارچونیٹلی ہائی جیک ہو چکا ہے. اسلام نہ محرم اور نہ اہل ہاتھوں میں اس وقت یرغمال بن چکا ہے. ویسے یہ ٹریجڈی کوئی نئی نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی ٹریجڈی ہے اور چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں اور چیزوں کو اپنے عروج اور اوج تک پہنچنے میں یا زوال کی انتہا یا کمال کی انتہا تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. لیکن جب اس دین کو اس کے اصلی مقام سے اور گہوارہ عصمت و طہارت سے نکال کے جب وحشیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا تو چشم امامت نے اسی وقت دیکھ لیا کہ اس کا انجام کیا ہونے چلا. اسلام اپنے مربی، اپنے وارث، اپنے معلم، اپنے گارڈین، اپنے ترجمان، اپنے سپوکس مین کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. اندھے مفتی، ان پڑھ مولوی، کنویں کے مینڈک کہ جنہیں اپنے گلی اور محلے کے مسائل کا بھی شعور نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ آج کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی تعلیم. بہرحال وقت کم ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ہمیں پہلے اسلام کو خود صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جب ہم خود سمجھ لیں تو پھر ہمیں لوگوں تک اس صحیح اسلام کو، اس صحیح فہم اسلام کو وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ارشاد باری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کہ فلسفہ وجودی امت مسلمہ یہ آیت مجیدہ بیان کر رہی ہے. مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتی ہے کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی اور بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے باہر نکل کے کام کرو. تم کریٹ کیے گئے ہو، خلق کیے گئے ہو، تخلیق کیے گئے ہو دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہارا جینا اور مرنا دوسروں کی سروس کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے ہے. مگر عزیزان گرامی ہم یہ بھول گئے، ہم نے کہا کہ دوسرے ہمارے لیے پیدا ہوئے. ہم یہ سمجھے کہ یہ دوسرے ہمارے لیے پیدا ہوئے.
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ واحد دین ہے کہ جو ناس کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، پوری ہیومن سوسائٹی کی بات کرتا ہے، پوری گلوبل سوسائٹی کی بات کرتا ہے. آپ جیوڈیزم پڑھ کے دیکھیے، جو میجر ورلڈ ریلیجنز ہیں، دین یہود پڑھ کے دیکھیے. میری عادت ہے میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور شام کے وقت میں تورات یا انجیل پڑھتا ہوں، اور یہ دونوں میں اپنی تلاوت میں رکھتا ہوں. اور آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پہ اپالوجیٹک لوگوں کو، کہ اگر آپ واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں عظمت قرآن کو، تو قرآن کی عظمت آپ کو صرف اسی وقت معلوم ہوگی جب آپ تورات اور انجیل پڑھیں. سبحان اللہ. میں نے کچھ بچوں کو، کچھ نوجوانوں کو پروجیکٹ دیا اپنی اکیڈمی میں کہ صرف ایک مہینہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھو اور ایک صفحہ تورات کا پڑھو. ایک صفحہ قرآن کا، ایک صفحہ تورات کا. ایک مہینے کے آگے بعد مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کو تم نے آپس میں جب کمپیئر کرتے ہو تو تم نے کیسا پایا. عزیزو، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی کہ کلام خدا میں اور کلام بشر میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے وہ کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھیں، مگر ترجمے کر کر کے اور ان میں تبدیلیاں کر کر کے اس کو اس کی اصلی حالت پہ نہیں رہنے دیا گیا. اس میں جس طرح کی کہانیاں ہیں، جس طرح کی داستانیں ہیں، جس طرح کی گفتگو ہے، اور جس لیول اور جس مرحلے پہ ہے، پھر آپ اس کا کمپیریزن کریں قرآن کے ساتھ. قرآن کے ہر صفحے پہ سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، فیملی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے رائٹس اور حقوق کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کو اپ لفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تعمیر انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اور تورات میں سوائے بھیڑوں، بکریوں، گدھوں، اونٹوں اور صرف قبیلوں اور اس چند خاندانوں کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں ہوتی. کہ ان کے پاس گنتی میں گنتی ہے، اس میں کتنے گدھے ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنی بھیڑیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کس طرح سے نکلو، دوڑو، حملہ کرو، لوٹو، ان دوسرے شہر والوں پہ اور دوسری قوم والوں کو کس طرح سے چل کے تباہ کرو، کس طرح سے برباد کرو، کس طرح سے ان پہ حملہ کرو، کس طرح سے ان کی جاگیریں اور جائیدادیں چھینو. یہ پارٹ آف بک ہے، اور دھوکے اور فراڈ سے بھری ہوئی، اور انفارچونیٹلی ان کی نسبت انبیاء کی طرف دی جاتی ہے کہ یہ حرکتیں کن لوگوں نے کی؟ وہ لوگ کہ جو نبی کہلاتے تھے. نبی رشتہ لینے کے لیے ماموں کے پاس جاتے ہیں، اس کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں. یہ تورات میں ہے. ماموں سے رشتہ مانگا، ماموں نے کہا کہ رشتہ دوں گا مگر 7 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی. 7 سال میری بکریاں چراؤ، میرے ریوڑ چراؤ، بیٹی دوں گا. 7 سال ریوڑ، بکری، بھیڑ، جانور چرائے. اور پھر جب ماموں نے وہ جو رشتہ مانگا تھا بھانجے نے لڑکی کا، وہ رات کو راز کھلا کے دکھائی اور تھی اور دی اور تھی. سگے ماموں اور دونوں طرف نبی ہیں. وہ جو موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت بچی تھی، اس کی بجائے وہ جس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی تھی، جس کے چہرے پہ داغ تھے، وہ لپیٹ کے اپنے بھانجے کے حوالے کر دیا.
بھانجے نے اگلے دن آگے شکایت کی، کہا حضرت میں نے تو اس دوسری بچی کا رشتہ مانگا تھا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، ظلم کیا۔ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، 7 سال بھیڑیں بکری اور چراؤ پھر وہ دے دوں گا، 7 سال بھیڑ بکری اور چراؤ پھر وہ دے دوں گا۔ 7 سال بیچاروں نے اور بھیڑ بکری چرائی، پھر وہ ملی، ان دونوں سے بچے ہوئے۔ اب چاہا، یہ حضرت یعقوب کا قصہ ہے، اب چاہا کہ وہ واپس جائیں اپنے وطن فلسطین میں، تو اب جو ہے وہ سسر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میرے تو اتنی مفت میں لیبر ملی ہوئی ہے، یہ چرواہا، یہ ان کے بچے سارے خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہزار مشکل سے اجازت ملی، لڑ جھگڑ کے پہنچتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک دیہات میں گئے، دیہات والوں نے ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ تو خود نبی ہیں، لہذا دیہات والوں کے ساتھ بیٹھے، پنچایت میں بیٹھے، فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ دیہات والوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے بچوں نے زیادتی کی، نوجوان تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، مگر ہم بزرگ ہیں، آئے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ پریچ کرتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی صلح ہو سکتی ہے تو صلح کر لیتے ہیں۔ صلح ہو گئی، لیکن شرط رکھی گئی، یہ تورات کا قصہ ہے، شرط یہ رکھی گئی کہ آپ کنورٹ تو ہوں گے، لیکن آپ کے سارے مرد یہ رضاکارانہ طور پہ اپنا، وہ جسے ہمارے یہاں سنت کہتے ہیں، وہ ختنے کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ آئیں گے اور پھر آپ سے صلح ہوگی۔ ان بیچاروں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ سارے پورے، بڑے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، سب لوگوں نے اپنے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ ختنے کروائے تو انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا، حملہ کر دیا ان کے اوپر، کہ اب سب زخمی پڑے ہوئے ہیں، اب کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو ان پہ حملہ کر کے ان کی عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے جانوروں کو چھین لیتے ہیں، ان کے مال متاع کو لوٹ لیتے ہیں، اور سارے دیہات کو تہو بالا کر کے، تباہ و برباد کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ مجال ہے کہ یہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ ان کو پکار کے کہے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے ظلم کیوں کیا، تم نے پیکٹ کیوں توڑا، تم نے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کیوں؟ الٹا خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ تم بنی اسرائیل۔ آپ انٹرنیشنلی اگر سمجھنا چاہتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ جو معاملات ہیں پولیٹیکل، سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں پھر انہی کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ جن کا خدا ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، جن کا ہولی اسکرپچر بھی انہی ظالموں کا ساتھ دیتا ہو، اور کہو کہ چونکہ تم بنی اسرائیل ہو، چونکہ تم میرے چوزن بندے ہو، چونکہ تم میرے ہو، تو میں تمہارے ساتھ، لے لو اٹھا لو سب کچھ یہاں سے اور آگے اگلے گاؤں میں داخل ہو جائے۔ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی، یہ کتاب ایسی داستانوں سے بھری پڑی۔ حملہ کر دو دشمن پہ چلتے، مردوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، بچوں کو مار دو، بوڑھوں کو مار دو، جانوروں کو قتل کر دو، درختوں کو کاٹ دو، گھروں کو جلا دو، اسے کہتے ہیں وائلنس۔ اور یہ ہولی بک میں ہے، ہولی بک میں۔ اور الزام کس پہ ہے؟ قرآن پہ، کہ قرآن بک آف وائلنس ہے، قرآن بک۔ بندہ خدا قرآن کو ذرا کمپیئر کر کے تو دیکھو۔ لیکن عزیزان گرامی مشکل کیا ہے کہ وہ تو کتاب ہے، اسے کون پڑھتا ہے، اسے کون دیکھتا ہے؟
مگر وہ کرام اس کتاب کو بیچنے والے، اس کتاب کو ماننے والے، انہوں نے ایک ایسا حلیہ بنا رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ کون سا روپ دھارنا ہے ہمیں اور کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے، تو کوئی بادر بھی نہیں کرتا ان کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کوئی اس پہ انگلی بھی نہیں رکھتا، کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے، اس میں وائلنس بھری ہوئی ہے۔ لیکن قرآن والے جو ہیں وہ ان کا رویہ اتنا غیر ذمہ دارانہ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ قرآن کی ہر آیت میں ان کو وائلنس نظر آتی ہے۔ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے چھوٹی سی۔ اسلام کنتم خیر امت اخرجت للناس، دین انسانیت ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا، ایک نسل کے لیے نہیں آیا، ایک رنگ کے لیے نہیں آیا، ایک علاقے اور ایک وطن کے لیے نہیں آیا۔ یہ پہلا دین ہے، پہلا دین۔ آپ چل کے اٹھا کے دیکھ لیجئے تورات کو، زبور کو، انجیل کو، قرآن کو، عالمین کا لفظ صرف قرآن نے استعمال کیا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عالمین کا لفظ صرف قرآن نے استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ رب صرف قریش کا نہیں ہے، یہ رب صرف عرب کا نہیں ہے، یہ رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، رب ہے رب العالمین، یہ عالمین کا رب ہے۔ رب عالمین کا رب۔ اور پھر جب اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسول کو بھیجتا ہے، تو یہ کہہ کے نہیں بھیجتا کہ تم عربوں کے نبی ہو، تم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہو، تم صرف قریش والوں کے لیے رحمت ہو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہ ہم تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا۔ تو عزیزان گرامی، انفارچونیٹلی ہم اچھے سیلز مین نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہترین جنس موجود ہے، لیکن ہمیں سیلز مین شپ نہیں آتی، ہمیں سونا بیچنا نہیں آتا، اور دنیا مٹی ہم سے بہتر بیچ رہی ہے۔ یہ ہے ہماری نادانی کی انتہا اور نالائکی کی انتہا کہ ہم اسلام کو جس طرح سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، جس طرح کا وہ دین ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ حمد کے ساتھ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے اور پھر ہدایت کی دعا ہے۔ اور ختم کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کون سے سورے پہ؟ سورہ ناس کسے کہتے ہیں؟ پیپل، لوگ، عوام۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن اللہ کے نام سے شروع ہو کے عالم انسانیت کے نام پہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی قرآن وہ بک ہے کہ جو انسانیت اور اللہ کو آپس میں مربوط کرتا ہے۔ خلق خدا کو ناس کی بات ہو رہی، عرب کی بات نہیں ہو رہی، عجم کی بات نہیں ہو رہی، قریش کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس۔ اور پھر قدم قدم پہ یا ایھا الناس، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیچ، آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے۔ تو یہ قرآن، اس کا پیغام، اسلام، یہ عالمین کے لیے تھا، اور عالمین کے لیے یہ دین رحمت بنا کے بھیجا گیا۔
اور چونکہ یہ مجالس اب اس مرحلے میں آ گئی ہیں کہ جہاں پہ مسائل آج بھی ہیں اور کل سے تو خیر خاص طور پہ چونکہ شبی ہیں اور زیارتیں اور برآمد ہونی ہیں، تو ہمارا ایک اچھا خاصا سیگمنٹ جو ہے مصائب کا ہوگا۔ میں صرف اشارے کر کے گزر جاؤں گا، آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن تھا جو ریفارم لانے کے لیے، سوسائٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ترقی اور تکامل کی طرف لے جانے کے لیے یہ دین آیا تھا۔ یہ جاہلوں کو عالم بنانے آیا تھا۔ یہ دین جہاں پہ آیا تھا وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے انہیں جاہل کہا جاتا تھا، اسی لیے اس ایج اور اس فیز کو بھی جو ہیومینٹی اور سوسائٹی کی تھی اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک لائن ہے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی، اس کی ڈسٹنکشن کس بات پہ ہے؟ پہلے جاہلیت تھی، اب کیا ہے؟ اب اسلام، یعنی اسلام از ایکول اینڈ ایکویولنٹ ٹو نالج اینڈ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس۔ جاہلیت کے دوسری طرف کیا ہوگا؟ ایک طرف اگر جہالت ہے تو دوسری طرف علم ہے، یعنی اسلام نے اسلام کو ایکویولنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے علم، نالج اور اویئرنیس کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی یہی ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ اور پھر جس نبی کو نبی بنا کے بھیجا اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ سونے کا شہر ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ چاندی کا شہر ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں منرل کا شہر ہے، سکوں کا یہ شہر ہے، درہم و دینار کا شہر ہے۔ اگر کہا تو کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا تعارف۔ اسلام نے جاہلوں کو آ کے عالم بنایا، اسلام نے وحشیوں کو آ کے انسان بنایا۔ عورت مظلوم تھی، بچیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتی تھی، زندہ بچیاں درگور کر دی جاتی تھی، عورت کے کوئی رائٹس نہیں تھے، کوئی حقوق نہیں تھے۔ اور پھر جس معاشرے میں عورت کے کوئی حق نہیں تھے، کوئی رائٹس نہیں تھے، اور باپ بیٹی کو دیکھ کے شرماتا تھا، پھر اس دین نے آ کے لوگوں کو دکھایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی دفعہ عورتوں کو حقوق ملے۔ آج بھی جوش لا میں عورتوں کا حصہ نہیں ہے وراثت میں، اور کرسچینز بھی اگر واقعاً فالو کریں تو ان کو کوئی لا نہیں ملا تھا، لا کوئی جوش لا ہی ہے۔ تو اگر آج لوگ کئی دفعہ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو ویسٹ کے ساتھ، میں کہتا ہوں یو آر کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز۔ اسلام کو کمپیئر کرو تو جوڈائزم کے ساتھ کرو، اسلام کو کمپیئر کرو تو کرسچینٹی کے ساتھ کرو، اسلام کو کمپیئر کرو تو بدھزم کے ساتھ کرو، اسلام کو کمپیئر کرتے ہو تو تم کرسچینٹی کے ساتھ کرو۔ اسلام کو کمپیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ سیکولر ویسٹ کے ساتھ۔ ویسٹ میں یہ ہوتا ہے اور اسلام میں یہ ہوتا ہے، ویسٹ کسی دین کا نام نہیں ہے، ویسٹ ایک زمین کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ایک لادین معاشرے کا نام ہے، اور اسلام ایک دین کا نام ہے۔ اور دین اسلام کو آج بھی تورات کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھو، دین یہود میں عورت کا کیا مقام ہے اور دین اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ آج بھی جوش لا میں عورت آج بھی وہاں پر مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہی جو عورتوں کے مسائل ہیں اور جو ماہانہ
ان کی جو صورتحال ہوتی ہے چند دن وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ نماز پڑھ سکیں یا وہ قرآن کے متن کو مس کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک ہیں، وہ کھانا بھی پکاتی ہیں، وہ برتن بھی دھوتی ہیں، وہ گھر میں بھی رہتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، ایون وہ ہمارے سوائے مسجد کے اس مخصوص حصے کے باقی دے انجوائے دا فل لائف۔ ذرا چل کے دیکھیے جوش کمیونٹی میں جو پریکٹسنگ جیوز ہیں، اس بیچاری کی ان 10 دن میں حالت کیا ہوتی ہے، جیسے شودر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور پھر اس کے بعد غسل بھی اس کا گھر پہ صحیح نہیں ہے، بیچاری کو وہاں سینیگاگ میں جانا پڑتا ہے کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مشکل ہے، وہ تو اپنے گھر میں غسل کر کے ہماری عورتیں پاک ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جوش عورت جو ہے وہ ان ایام جب وہ ایام ختم ہوتے ہیں تو اپنے گھر پہ غسل کر کے پاک صاف نہیں ہو جاتی، وہ سینیگاگ کے تالاب میں اسے جانا پڑتا ہے۔ صرف آپ کو سیدھا ایک دو مثالیں دیں، حلال و حرام، یہ حلال میٹ حلال میٹ حلال میٹ، ذرا آپ جوش لا کو پڑھ کے دیکھیں۔ ہم ایک انٹرفیتھ دورے پہ گئے تھے ایجپٹ اور قطر اور ان ممالک میں، ہمارے ساتھ میرے ساتھ کرسچین پریسٹ تھے، میرے ساتھ جوش رہبائی تھے، اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا۔ ہر جگہ پہ ہمیں ہر روز فکر پڑی ہوتی تھی اپنے ساتھی جوش رہبائی کہ اس کا مینیو، یہ اس چیز کے ساتھ یہ نہیں کھا سکتا، اس کے ساتھ یہ نہیں کھا سکتا، گوشت کے ساتھ دودھ نہیں، دودھ کے ساتھ وہ نہیں، اور ہر فرائیڈے کو ہمیں موم بتیاں کہیں سے ملیں، ہمیں موم بتیاں لائیں، اور جناب کیا کیا چیزیں لائیں اور ان کو وہاں پہ میز پہ سجائیں۔ بندہ خدا، اسلام جتنا آسان دین کوئی نہیں۔ وہ بیچارہ قطر کے بازاروں میں موم بتیاں خریدتا پھرتا ہوتا تھا ہر روز، ہر جمعہ، کہ کہیں سے موم بتی ملے، کہیں سے یہ ملے، کہیں سے وہ ملے، اور پھر وہ اس کا اپنے جو ریچولز ہوتے تھے۔ ایک جگہ پہ ہمیں روم میٹ بنایا گیا، یہ بھی پارٹ آف دا ڈیل تھا کہ ایک دن امام اور رہبائی جو ہے روم میٹ بنیں گے ایک رات کے لیے۔ تو وہ باسٹن کا رہبائی تھا، تو جناب ہمیں روم میٹ بنایا گیا۔ خیر اس سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اور تفصیل سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں۔ تو جب باتیں ہونے لگی تو میں نے اس کو سورہ بقرہ کا قصہ سنایا۔ میں نے کہا دیکھو، اللہ نے صرف کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کی ہڈی لا کے میت کو لگاؤ، میت زندہ ہو جائے گی اور وہ اپنا قاتل بتا دے گی۔ لیکن چونکہ تم بال کی کھال اتارنے والی قوم ہو، تو تم نے سیدھا سادہ حکم تھا اللہ کا، تم نے کہا اچھا، پہلے تو تم نے حجتیں کی کہ یہ گائے کا اس سے کیا ہے اور گائے کیوں ذبح کریں، اور گائے یہ بھی کبھی ہوا ہے، اور جب مان گئے تو پھر تم نے حجتیں شروع کر دی کہ وہ گائے جو ہے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی نسل کیسی ہو، اس کے سینگ کیسے ہوں، اس کی دم کیسے ہو، اور جتنا تم قصے کو بڑھاتے چلے گئے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے گئے۔ اور اگر وہی جو تمہیں خدا نے حکم دیا تھا سیدھا سادہ گائے ذبح کرنے کا تم کر دیتے تو مسئلہ وہی حل ہو گیا تھا۔ تو خیر اس نے بڑا انجوائے کیا سٹوری کو، اس نے کہا کہ تم نے اچھی کہانی مجھے بتا دی، میری کمیونٹی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے۔ اب میں اس کو یہ سناؤں گا جا کے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ سادہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے میں کتنے ماہر ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں میجرنگ ان مائنرز، مائنر چیزوں میں میجر کرنا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ پریشانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو کمپیئر نہ کریں دوسرے میجر ورلڈ ریلیجنز کے ساتھ۔ آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، قرآن کو کمپیئر کریں تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عظمت قرآن کیا ہے۔ اسلام نام تھا ایجوکیشن کا، ایجوکیشن سے شروع ہوا، پھر اسلام نام تھا سروس کا، اسلام نام تھا خدمت کا،
پیغمبر اسلام نے آ کے سروسز کی ہیں اور سروسز انٹروڈیوس کروائی. یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہے، یہ خیرات کیا ہے، ایون اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری سروسز ہیں. اسلام نے انسان کو سکھایا کہ دیکھو قبیلہ اور قوم کی بنیاد پہ چیریٹی نہیں دی جاتی. چیریٹی جو بھی ڈیزرونگ آدمی ہے اس کو دی جائے گی. ایون انسان تو انسان ہے، جانور بھی اگر ڈیزرو کرتا ہے اور بھوکا ہے اور پیاسا ہے تو ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی جان کی حفاظت کریں، اس کی جان کو بچائیں اور چل کے اس کو ریسکیو کریں. شرعی مسئلہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک بلی یا کتا یا کوئی بھی جانور یا پرندہ مر رہا ہے پیاس سے اور آپ کے پاس پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں اور یا اس پرندے یا اس جانور کو پانی پلا کے اس کی جان بچا سکتے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ نے وہ پانی اس جانور کو دے کے اس کی جان نہ بچائی اور آپ نے اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی تو آپ نے فعل حرام کیا. آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اس لیے کہ آپ کا وضو ہی باطل ہو گیا. نہ آپ کا وضو ہوا اور نہ آپ کی نماز ہوئی. آپ کا اس وقت فرض یہ تھا کہ پانی پلا کے جانور کی جان بچاتے اور تیمم کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. یہ دین جو ہے رحمت ہے. یہ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز کو ہماری فیلو بینگ ہے. وہ جس طرح ہم اس کی مخلوق ہیں وہ بھی اسی کی مخلوق ہے. ہم دونوں کا رب ایک ہے، ہم دونوں کا رب ایک ہے، ہم دونوں کا خالق ایک ہے. جیسے ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، ہمارا باپ ایک ہے تو ہم سگے بھائی ہو گئے، ہمارا دادا ایک ہے تو ہم کزنز ہو گئے، ہمارا کوئی اوپر والا ایک ہے تو ہم قبیلہ ہو گئے، اور اوپر جائیں تو ہماری قوم ایک ہو گئی. پھر انسانوں کے ساتھ ہمارا انسانی کا رشتہ، انسانیت کا رشتہ ہے. جانوروں سے بھی ہمارا رشتہ ہے اس لیے کہ وہ بھی ہمارا فیلو بینگ ہے. دونوں کا ہمارا خالق اور مالک وہی. تو ہم جانور سے یہ نہیں کہہ سکتے میرا اس سے رشتہ نہیں، اس سے بھی میرا رشتہ ہے. درخت سے بھی میرا رشتہ ہے، پودے سے بھی میرا رشتہ ہے، زمین سے بھی میرا رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے پولوشن کے بارے میں اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے انوائرمنٹ کے بارے میں، دوسری قومیں تو فیشن کے طور پہ یہ کرتی ہیں نا، اور ہمارے ہاں شرعاً واجب ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو سیو کریں اور پولوشن سے اس کو محفوظ رکھیں. اس لیے کہ وہ یہ انوائرمنٹ جو ہے اور یہ یونیورس جو ہے اور اس کے اندر پانی ہو یا ہوا ہو، یہ ساری کی ساری اللہ کی امانتیں ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے اور اس نے ہمیں دی ہیں. ان کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ. یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے. یہ دین برداشت ہے. پیغمبر پہ وہ بڑھیا ہر روز کوڑا پھینکتی تھی یا نہیں؟ راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. کون تھی؟ کافرہ تھی. بیمار ہوئی، رسول اللہ اس کے پاس گئے تھے نا اس کی عیادت کے لیے. چند دن دیکھا کہ اب وہ کوڑا نہیں پھینکتی. ہم ہوتے تو شکر ادا کرتے، سیلیبریٹ کرتے کہ مر گئی، چلے مر گیا، مر دودھ نہ فاتحہ نہ درود. لیکن رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک یہاں خاتون ہوتی تھی، ان کو کیا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ پتا چلا حضور وہ بیمار ہیں. بیمار ہیں. حضور اس کی عیادت ہو گئی. ایک بڑھیا بھاری گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی. پیغمبر اس کے پاس سے گزرے. پیغمبر نے اس کو کہا کہ یہ بھاری ہے، آپ کے سر پہ اتنی بھاری گٹھڑی، تو کیا میں اس کو اٹھا لوں؟ میں تمہاری مدد کر دوں. اس نے کہا اٹھا لو بیٹا. جب اٹھا لی وہ گٹھڑی پیغمبر نے، اس کے ساتھ چل دیے
تو اب وہ عورت جو ہے وہ اسے ہمدردی ہو رہی ہے اور پیار آ رہا ہے اور وہ ریوارڈ کرنا چاہتی ہے اس نوجوان کو یا اس آدمی کو جو جس نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے. وہ کہتی ہے بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس شہر میں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگوں کو ان کے باپ دادا کے دین سے منحرف کر رہا ہے. بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں خیال کرنا کہیں اس کے چنگل میں نہ آ جانا, تمہیں گمراہ کر دے گا. بات ہوتی رہی جب اس کو اپنی جگہ پہ پہنچا لیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو, کس قبیلے کے ہو, تمہارے باپ کا نام کیا ہے. عربوں میں رواج تھا یہ سب پوچھنے کا. تو کہا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہی تھی کہ کہیں اس کے چنگل میں نہ آ جانا, میں وہی محمد ہوں. بس یہ سننا تھا کہ وہ بڑھیا ایک مرتبہ فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بڑھیا ہوتے ہوئے اس جوان کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. بیٹا مجھے معاف کر دینا, بیٹا مجھے معاف, مجھے نہیں معلوم کہ تم اس کردار کی آدمی. محمد مصطفیٰ نے ڈیبیٹس کر کے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا. یہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, اوج فراز منبر پہ بیٹھ کے آپ کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکیں گے کہ پیغمبر نے ڈیبیٹس کر کے بحثیں کر کے لوگوں کو مسلمان کیا ہو. محمد نے اپنے کردار کی طاقت سے لوگوں کو مسلمان کیا, اپنے کردار کی طاقت سے لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم مسلمان بھول گئے ہیں. ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ, ہمارا ہر کسی کے ہاتھ میں پیمفلیٹ اور کتاب پکڑانا چاہتے ہیں. ہم تقریر کر کے, لیکچر کر کے, ڈیبیٹ کر کے لوگوں کے مائنڈز چینج کرنا چاہتے ہیں. مائنڈز تقریروں سے چینج نہیں ہوتے. مائنڈز چینج ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, جب لوگوں کو سرو کرتے ہیں, جب لوگوں کے دل کو چھوتے ہیں, ان کی روح کو چھوتے ہیں, تو لوگوں کے دماغ بدلتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں اپنی رائے بدلتے ہیں. پیغمبر نے لوگوں کی خدمت کی تھی, لوگوں کو سرو کیا تھا, لوگوں کے دماغ بدلے, لوگوں کے ذہن بدلے. وحشیوں کو پیغمبر نے انسان بنایا, دشمنوں کو دوست بنایا. اور پیغمبر کے پاس کیا تھا؟ پیغمبر کے پاس صرف اخلاق تھا اور اپنی عملی مثال تھی, اپنی عملی مثال تھی. اور پھر میں اگر اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں, میں بہت ساری باتیں اس پہ کہہ سکتا ہوں اور ایک پورا اشرا ہو سکتا ہے اس میں, لیکن وقت کا دامن اب بہت محدود ہے. مجھے چند جملے مسائل کے کہنے ہیں اور مجلس کو ودن ٹائم ختم کرنا ہے. میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے جاتا ہوں, لیکن میں اس وقت تک نہیں کروں گا کم از کم جب تک میں یہ واقعہ آپ کے سامنے نہ بیان کروں. بسم اللہ. عزیزان گرامی, ہم عام طور پہ ریسورسز کا رونا روتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس, مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اگر ریسورسز ہوں تو جناب ہم یہ کر دیں اور ہم وہ کر دیں اور ہم دنیا کا نقشہ بدل دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عصر عاشور جب یہ سب مقتل خون سے لبالب تھا اور لاشوں کے وہاں پہ ٹکڑے تھے اور شام کو وہ خیمے بھی جلا دیے گئے تھے, تو اس وقت آپ کے امام سجاد نے اپنے سر پہ امامت کی پگڑی رکھی تھی. مجھے بتاؤ, امام سجاد کی جب امامت شروع ہوئی ہے تو امام سجاد کے پاس کیا تھا؟ جو تھا پیغمبر سے شروع ہو کے اب تک آیا تھا سب کچھ جل گیا اور راکھ ہو گیا. باپ بھی شہید ہو گئے, چچا بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, بچے بھی شہید ہو گئے, گھر اور خیمے جل گئے اور بیویوں کے سر پہ چادر تک نہیں. باپ کو کفن نہیں دے سکتے. حالت یہ ہے کہ جب باپ کے جنازے کے پاس سے گزرے ہیں تو سید سجاد کی ایک بڑی عجیب حالت تھی.
جناب زینب کو یہ لگا کہ جیسے بھتیجے کی جان اور روح پرواز کر رہی ہے، فوراً لپٹ کے کہا میرے بیٹا کیا تو اپنی جان دے دے گا؟ میں تمہیں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیسا دیکھ رہی ہوں؟ کہا پھوپھی جان، جو بیٹا اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکے، اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکے، وہ بیٹا مر نہ جانا چاہے تو پھر اور کیا کرے؟ میری ماؤں کے سر ننگے ہیں، پھوپھیوں کے سر ننگے ہیں، میں اپنی ان مخدرات کے سر پہ چادر بھی نہیں رکھ سکتا اور باپ کو کفن نہیں دے سکتا، میرا جینا بھی کیا جینا ہے؟ یہ ہے ابتدا، یہ ہے شروعات امامت امام سجاد۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ سید سجاد کو گلی گلی، شہر شہر، بازار بازار پھرایا جاتا ہے۔ کوفہ لے کے گئے، شام لے کے گئے۔ سید بیمار بھی ہے، سید اذیت میں بھی ہے، غیرت ہاشمی ہے، اور ننگے سر ماں بہنیں بھی ہیں، اور یہ غیرت ہاشمی امام سجاد واپس آتے ہیں مدینہ میں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کھلم کھلا صرف 3 آدمی تھے جو اپنے آپ کو اب شیعہ اہل بیت کہتے تھے۔ پورے مدینہ، مکہ، حجاز میں صرف 3 آدمی تھے جنہیں یہ ہمت تھی کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہتے، باقی سب لوگ یا تقیہ میں چلے گئے یا منحرف ہو گئے۔ یہاں سے آپ کے چوتھے امام اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ نہ فالوورز ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ باپ ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ ریسورسز ہیں۔ یہاں سے کام شروع کرتے ہیں، اور پھر چند سالوں کے اندر نتیجہ کیا ہوا کہ جو کراؤن پرنس ہے وہ شام سے آیا ہوا تھا، ہشام کے نام کا، اور وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے آیا تھا، اور مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ آگے بڑھ کے وہاں پہ حجر اسود تک جا نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ہشام دور ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، اس انتظار میں کہ لوگوں کی بھیڑ ذرا کم ہو تو وہ جا کے حجر اسود کا بوسہ لے۔ اور یہ کون ہے؟ ہشام ہے، کراؤن پرنس ہے، شام سے آیا ہوا ہے۔ اتنے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد کے اس سامنے والے دروازے سے ایک بزرگ داخل ہوئے جو نحیف و نزار تھے، سر جھکا ہوا تھا اور غمگین و ملول ہیں، اور جیسے ہی وہ حجر اسود کی طرف چلے تو لوگ دونوں طرف سے ہٹ گئے اور انہوں نے راستہ بنا دیا۔ دونوں طرف سے لوگ ہٹ گئے اور راستہ بنا دیا، اور یہ بزرگ سیدھے چلے جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور لوگ ان کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ ہشام نے جب دیکھا کہ یہ میں تو کراؤن پرنس ہوں، یہاں بیٹھا ہوا، میرے لیے تو کسی نے راستہ نہیں بنایا، یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے راستہ بنا دیا ہے اور اتنا احترام ہے اس کا؟ جب اس نے پوچھا نا دائیں بائیں کے لوگوں سے کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ حکومت کے کارندے زبان پہ نام نہیں لانا چاہتے، اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، اپنے مخالف کی عظمت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بس اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا۔ فرزدق شاعر وہیں ساتھ کہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر تو نہیں جانتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور پھر کہا کہ یہ ہلو حرم کا بیٹا ہے، کہا یہ ہلو حرم کا بیٹا ہے، یہ اس مطاف کا بیٹا ہے، یہ اس گھر کا بیٹا ہے، یہ مسجد الحرام کا بیٹا ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ ہلو حرم کا بیٹا ہے، یہ بطحا کا بیٹا ہے، یہ سید البطحا کا بیٹا ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس سے کرم اور جود اور سخاوت جنم لیتی۔ ایک مرتبہ ہشام جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ انالیسز ہوا، سید سجاد نے مدینہ آ کے، روتے تو تھے سید سجاد ہر وقت،
لیکن سید سجاد صرف روتے نہیں تھے، سید سجاد نے دیکھا تھا کہ ہم اکیلے مظلوم نہیں ہیں، اس شہر میں ہر آدمی مظلوم ہے، یہاں پہ اور بھی بڑے محروم لوگ ہیں۔ سید سجاد نے آ کے سروسز شروع کی، یتیموں کا خیال کیا، مسکینوں کا خیال کیا، غلاموں کا خیال کیا، بھوکوں کو روٹی چل کے دی، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ چند سالوں کے اندر اندر مدینہ میں جس آدمی کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، جس کا سب سے زیادہ احترام ہوتا تھا، وہ حسین کا یہی مظلوم بیٹا سجاد تھا، تھرو ہز سروسز۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلا جنازہ اور سب سے بڑا جنازہ اگر کوئی اٹھا ہے نا تو وہ سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے۔ اس دن پورے مدینہ میں تعطیل ہو گئی تھی اور دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی مدینہ کی کسی گلی میں جس دن سید سجاد کا جنازہ اٹھا، اور یہ پہلا پبلک جنازہ تھا اہل بیت میں سے کسی فرد کا۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر کا جنازہ تو ان کے کمرے سے نہیں نکلا، وہ جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ جناب سیدہ رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، امیر المومنین رات کی تاریکی میں کوفہ میں گمنامی میں دفن ہوئے تھے۔ امام حسن مجتبی تیر کھا کے اس لاشا جو ہے وہ مظلومیت کے ساتھ وہاں پہ دفن ہوا تھا، اور امام حسین کو تو کوئی دفن کرنے والا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا کہ جس کو اٹھانے کے لیے کندھے موجود تھے، اور چنانچہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ جنازہ اٹھایا گیا نا تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ شاید امام سجاد نے وہاں رخ کیا ہو کربلا کی طرف اور کہو بابا آج ہمارا جنازہ اٹھانے کے لیے تو یہ پورا شہر آ گیا، مگر آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ کوئی نہ تھا۔ یہ عظمت کردار ہے، یہ عظمت کردار ہے عزیزان گرامی۔ سید سجاد نے، امام باقر نے، امام صادق نے، ہمارے ائمہ کے پاس کیا تھا؟ صرف دو ہی چیزیں تھیں، یا علم تھا یا کردار تھا، یا علم تھا یا کردار تھا، یا علم تھا یا سروسز تھی جو سوسائٹی کو دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے ختم ہو گئے، کسی کی قبر نہیں ملتی، ہمارے ویرانوں میں دفن ہوئے تھے، آج وہ منارے نور بنے ہوئے ہیں۔ گمنام قبروں پہ شہر آباد ہو گئے ہیں۔ وہ گمنام قبر جو نجف میں بنی تھی آج پوری دنیا نجف کا طواف کرتی ہے۔ وہ گمنام قبر جو مشہد میں دفن ہوئی تھی آج مشہد دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ویرانہ تھا، ایک صحرا تھا کربلا، لیکن آج کربلا ہمارے دلوں کا کعبہ ہے، اور پوری دنیا جو اس کربلا کی زیارت کرنے کے لیے ہر جگہ سے جاتی ہے۔ عزیزو، یہ کردار کی عظمت ہے، یہ کردار ہے، یہ خلوص ہے، یہ سروسز ہیں۔ علم تھا، کردار تھا، جس کی وجہ سے گمنام قبروں پہ شہر آباد ہو گئے، منارے ہدایت بن گئے، آج ان سے ہدایت دنیا کو مل رہی ہے۔ یہ درس ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم اس اپنے ائمہ کے راستے کو اپنائیں تو ہم بھی آگے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان بحثوں کو چھوڑیں، مناظروں کو چھوڑیں، ڈیبیٹوں کو چھوڑیں، گالی گلوچ کو چھوڑیں، آئیے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے کردار سازی کریں، اور کردار سازی کر کے ہیومینٹی کی سروس کر کے ہم محمد و آل محمد کے نام کو اور ساتھ بلند کریں۔ یہ اس مجلس کا معال ہے۔ عزیز و حسین کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں حسین کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر روز ہر طرف سے لشکر پہ لشکر چلا جا رہا ہے۔ عمر سعد کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر حسین کی فوج میں بس حبیب ابن مظاہر۔ اور یا عاشور کے دن ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ ہر آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، باقی یہ فوج جو ہے وہاں پہ حسین کی اب پیاسی فوج، حسین کی یہ بھوکے اور پیاسے چند ساتھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے عزیزو، حسین کی جو مظلومیت ہے اگر اس کو دیکھنا ہو دوستو، عورت کو، ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ایک وقت آ جائے نا کہ یا وہ اپنے بچے کو بچائے اور یا اپنے شوہر یا سہاگ کو بچائے، تو عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچاتی ہے۔
عورت اپنے بچے کو بچاتی ہے اور اپنے سہاگ کو جانے دیتی ہے، اپنے شوہر کو جانے دیتی ہے، اپنے بھائی کو جانے دے گی، مگر ممتا کا رشتہ ایسا ہے اپنے بچے کی حفاظت کرے گی۔ میں کہتا ہوں حسین کی مظلومیت دیکھنی ہو تو کربلا میں آؤ، مائیں اپنے بچے لے کے آ رہی ہیں حسین کو بچانے کے لیے اور اپنے بچے قربان کرنے کے لیے۔ حسین کی مظلومیت دیکھنی ہو تو یہاں دیکھو کہ مائیں اپنے بچے خود لا رہی ہیں، میرا بچہ قربان ہو جائے، فاطمہ کا لال بچ جائے، فاطمہ زہرا کا بیٹا بچ جائے۔ چنانچہ عزیزو شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے بیٹھی اور اس کو بتایا، دیکھو بیٹا کل جب یہ جہاد شروع ہوگا، دیکھو سب سے پہلے تم جانا، تمہاری ماں کی خواہش یہ ہے کل سب سے پہلے بیٹا تم جانا۔ یہاں پہ ام فروہ قاسم کو لے کے بیٹھی ہیں، ام لیلہ علی اکبر کو لے کے بیٹھی، اور زینب اونو محمد کو لے کے بیٹھی ہیں۔ ہر بی بی اپنا بچہ ساتھ لے کے بیٹھی ہے اور اس کو تیار کر رہی ہے کل کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو الفضل العباس جو خیموں کا پہرا دے رہے تھے اور یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے، ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، خیمے کے اندر گئے، بہن ام کلثوم بیٹھی ہیں، خالی گود لے کے ام کلثوم بیٹھی ہیں۔ عباس نے بہن کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کلثوم کیوں روتی ہو؟ کہا زینب کے پاس قربانی ہے، کہا ام فروہ کے پاس قربانی ہے، ام لیلہ کے پاس قربانی ہے، کلثوم کی گود خالی ہے، میں کل کوئی قربانی نہیں پیش کر سکتی، یہ کہنا تھا۔ ابو الفضل العباس بیٹھ گئے، کاش میری بہن کل عباس تمہاری طرف سے قربانی پیش کرتی۔ ام کلثوم کل عباس کو تم اپنی طرف سے بھیج دینا، تیرا بھائی تیری طرف سے جا کے فرزند رسول پہ قربان ہوگا۔ رات بھر عزیزان گرامی مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی رہی، اور پھر زینب جو بیویوں کی بیوی ہیں، زینب کے جو شریکت الحسین ہیں، وہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ بٹھا کے کہتی ہیں، بیٹا تم جانتے ہو تمہارا دادا حیدر کرار تھا اور تمہارا نانا جعفر طیار تھا، میرے بیٹوں کل تمہارے ماموں پہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، زینب کو ڈس اپوائنٹ نہ کرنا، کل حیدر کرار کے نواسے بن کے اور جعفر طیار کے پوتے بن کے جانا۔ عزیزو اگلے دن جب اجازتیں شروع ہوئی نا تو زینب نے بچوں کو بھیجا۔ اب جب بچے آئے ہیں، آپ بھی بہنوں کے بھائی ہوں گے، آپ کے بھی بھانجے ہوں گے، عزیزو ماموں کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، ماموں کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماموں اپنے بہنوں کے سہاگ کو بچاتے ہیں، اپنے بہنوں کی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب بچے آئے نا اجازت لینے کے لیے، حسین نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میری ضعیفہ بہن کا سہارا ہو، تم زینب کے نور نظر ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ادھر ماموں بھانجوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہلا، ایک سیاہ پوش بی بی خیمے کا پردہ ہٹا کے کہتی ہے، میرے بھیا حسین میرے بچوں کو اجازت دے دو، میں رات کو ماں فاطمہ زہرا سے وعدہ کر چکی ہوں سب سے پہلے میرے بچے قربان ہوں۔ حسین اونو محمد کو تیار کرتے ہیں، اونو محمد کو میدان جہاد میں بھیجتے ہیں۔ میدان جہاد میں گئے بچوں نے کیسا جہاد کیا، پڑھ کے حملے کرتے تھے، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ عزیزو ظالموں نے جب دیکھا کہ سامنے سے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، پیچھے سے آ کے چھپ کے ایسا وار کیا کہ آن بھی گھوڑے سے نیچے اور محمد بھی گھوڑے سے نیچے۔ ارے پکارنے والے دو تھے اور آنے والا ایک تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی، ماموں ہماری مدد کو پہنچیے۔ بچے نیچے گرے، حسین آئے، دونوں بچوں کو سنبھالا اور پھر آواز دے کے کہا آئے کوئی میری مدد کرے، ان کی لاش کو اٹھا کے میں مقتل میں لے کے جاؤں۔ عزیزو حسین ان دونوں کی لاشوں کو لے کے
مقتل کی طرف آئے اور آئے کہ جناب زینب کی خدمت میں پیش کریں. ادھر سے آواز آئی بھیا میں ان کو قربان کر چکی, ان کو علی اکبر کے قدموں میں جا کے ڈال دو, اگر علی اکبر نہیں رہے تو آنا محمد اس دنیا میں رہ کے ماتم حسین.